السلام علیکم، میں ہوں ناہید اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج کا ویلاگ میں کنکلوڈ کرنے کے لیے کر رہی ہوں آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے 27 ستمبر سے جو شروع ہوئی تھی، اور اب جنگ بندی کا ایک معاہدے کی طرف آئے ہیں دونوں ممالک، اور اس پہ قائم بھی رہیں گے انشاءاللہ، وی ہوپ۔ اور ہم تھوڑی سی اس پہ ڈسکشن کریں گے اور تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان کانفلکٹنگ سٹون ہے کیا۔ وہ کارباخ کا علاقہ ہے جو انٹرنیشنل لاء اور ٹیریٹوریل لاز کے تحت اگر ہم دیکھیں تو وہ آذربائیجان کا حصہ ہے وہ علاقہ، لیکن اس علاقے میں جو باشندے بستے ہیں وہ آرمینیا نسل کے ہیں اور ان کا ریلیجن بھی ادھر کا ہی ہے۔ گویا آذربائیجان ایک سیکولر کنٹری ہے، اس نے اپنے آپ کو اسلامک اسٹیٹ نہیں کہا ہے، لیکن میجورٹی جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے۔ دوسری سائڈ پہ اگر آرمینیا کو دیکھا جائے تو آرمینیا ان چند ممالک میں سے ہے جہاں پہ کرسچینٹی بہت جلدی جس کا آغاز ہوا 4 صدی عیسوی سے یہاں گرجا گھروں کی تعمیر شروع ہو گئی تھی۔ اگر ہم دیکھیں ان دونوں ممالک کی طرف تو آرمینیا پہلی ورلڈ وار 1 جو پہلی جنگ ہوئی تھی اس میں آزاد ہوا تھا، ٹرکی کے زیر اثر تھا اس سے پہلے یہ۔ پھر دوبارہ لیکن دوسری جنگ عظیم ہوئی تو یو ایس ایس آر، وہ جو بٹوارے ہوئے تھے یو ایس ایس آر، امریکہ اور یو کے اور فرانس کے درمیان، تو یہ دونوں ممالک آذربائیجان اور آرمینیا دونوں یو ایس ایس آر کے کھاتے میں آ گئے تھے، اور جب ڈس انٹیگریشن ہوئی، جب ٹوٹا سوویت یونین، تو یہ دونوں ممالک جیسے باقی بہت سارے ممالک کو قدرتی طور پہ اور ایک سرپرائزنگ طور پہ آزادی مل گئی تھی تو ان کو بھی مل گئی، لیکن یہ والا خطہ ایک کانفلکٹنگ اس لیے رہ گیا کہ جو باشندے تھے وہ بے شک آرمینیائی تھے، لیکن اس وقت پارلیمنٹ جو تھی، جو ڈیسائیڈنگ ممبرز تھے اس علاقے کے، وہ آذربائیجان سے بلانگ کرتے تھے، تو انہوں نے مشترکہ فیصلہ یہ کیا کہ ہم آذربائیجان کے ساتھ ملیں گے۔ اس وقت کے فیصلے کے بعد یہ علاقہ آذربائیجان کا مکمل طور پر حصہ بن گیا تھا، لیکن کیونکہ باشندوں نے اور خود آرمینیا کیونکہ بیک کر رہا ہے ان کو، تو انہوں نے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا اور ابھی تک نہیں کیا، اور اس مسئلے پر بے تحاشا ابھی تک خون ریز جنگیں ہو چکی ہیں اور آگے بھی خطرہ ظاہر ہے جب تک یہ کانفلکٹ موجود ہے۔ اور یہ ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے جس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ صرف ایک فرق ہے باقی سارے ڈسپیوٹس میں جو ہم پڑھتے ہیں، کشمیر کے ڈسپیوٹ کو ہم پڑھتے ہیں، پیلسٹائن کے ڈسپیوٹ کو ہم پڑھتے ہیں، کہ کشمیر کے معاملے میں یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کہا جا چکا ہے اس کو، نہ یہ پاکستان سے بلانگ کرتا ہے نہ یہ انڈیا سے بلانگ کرتا ہے، اور کہا جا چکا ہے کہ یہاں کے جو باشندے ہیں وہ خود اپنا فیصلہ کریں گے، لیکن کارباخ کے علاقے کے بارے میں ایسا نہیں ہے، یہ آذربائیجان کا حصہ ہے، اور کوئی بھی ملک اپنی ٹیریٹوریل باؤنڈریز کو، اقلیتوں کو وہ حقوق تو دیتا ہے، جیسے آذربائیجان بھی ایک سیکولر ملک ہے اور وہ اقلیتوں کو حقوق دیتا ہے، لیکن وہ کوئی بھی ملک یہ نہیں کر سکتا کہ اپنی ٹیریٹری کسی ایسی ڈیمانڈ پہ دے دے اور ختم کر دے کہ یہ علاقہ کہ کوئی بھی ایک اقلیت اٹھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ علاقہ ہمارا ہے اور ہمیں دے دیا جائے۔ بہت شکریہ۔